الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہوگا وہ موضوع ہے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق۔ یہ موضوع سلیکٹ کرنے کا مقصد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آئے دن قرآن پاک کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، اور دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ یوں ہی آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اس طرح کے واقعے کے اوپر کئی ایسے لوگ سیکولر اور کئی دین فروش کافروں کے حقوق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کا حق مسلمانوں سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔ کتابیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کے کئی احباب وہ ویسے ہی انگریزوں کے غلام ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے مسلمانوں کے اوپر ہی تنقید شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر دینی لوگوں کے اوپر۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو دلیلیں، جو قرآن کی آیات کافروں کے حقوق کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں وہ حقیقی طور پر کس معنی میں ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اور کس طرح اس کو ایک فریب کاری کے ذریعے ہر کسی کافر کے اوپر فٹ کر دی جاتی ہیں کہ لو جی یہ قرآن نے، یہ حدیث نے حقوق بتائے ہیں غیر مسلموں کے۔ سب سے پہلے اقلیت کسے کہتے ہیں؟ اقلیت کہتے ہیں کہ عقل یعنی تھوڑی تعداد جو ہو اس کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ اقلیت کوئی خاص کوئی اصطلاح نہیں ہے شریعت کے اندر۔ باہر کے ممالک میں، کفار کے ممالک میں مسلمانوں کو اقلیت کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں جو تعداد تھوڑی ہوگی، جو مذہب تھوڑی تعداد میں ہوگا اس کو اقلیت کہہ دیا جاتا ہے کہ لو جی یہ اقلیت میں ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ مسلمان زیادہ ہیں اور دیگر جو کفار ہیں وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اقلیت۔ اسلام کے اندر اس تلفظ کی، اس لفظ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو کتب کے اندر اصطلاحات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، اور تیسری ایک عام اصطلاح ہے، یعنی ٹوٹل تین ہے۔ ایک ہوتا ہے ذمی، ایک ہوتا ہے مستعمل، اور ایک ہوتا ہے حربی۔
ان تینوں کے احکام جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، جس کو مکس کر کر لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ ذمہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک میں خاص طور پر ٹیکس دے کر رہے کہ میں آپ کے ملک میں چونکہ بطور کافر کے رہ رہا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ ٹیکس دوں گا، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ وہ ٹیکس وہ نہیں ہوتا جو ہم بھی دیتے ہیں، وہ ایک خاص ٹیکس ہوتا ہے، جس طرح پراپرٹی ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، اسی طرح ایک ذمی ٹیکس ہوتا ہے۔ وہ ٹیکس دے کر جو کافر اسلامی ممالک میں رہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہے، یہ ذمی ہے، کہ اس کو ہم نے امان دی ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس ٹیکس کے شکل میں رہ رہا ہے۔ اور یہ شروع سے رہا ہے سلسلہ، آقا علیہ السلام کے دور سے بھی جب فتوحات ہوئیں تو اس طور پر کئی جو کافر تھے وہ ٹیکس دے کر رہتے رہے۔ پھر صحابہ کے دور میں بھی ایسا رہا، پھر ایک عرصہ یہ سلسلہ رہا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی کافر جو ہے وہ کسی بھی ملک میں بطور ذمی نہیں رہ رہا۔ یعنی ہمارے ملک میں جو کافر رہ رہے ہیں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، آپ نے کبھی سنا ہے اس سے اس رہنے کے بدلے میں ٹیکس لیا جائے؟ نہیں۔ جب وہ ٹیکس دے کے نہیں رہ رہے تو ان کو ذمی بھی نہیں کہا جائے گا۔ دوسری کیٹیگری آتی ہے مستامن کی۔ مستامن وہ کافر ہوتا ہے کہ جو کسی ملک میں، اسلامی ملک میں کچھ عرصے کے لیے، 1-2 سال کے لیے رہنے کے لیے آئے اور پھر وہ واپس چلا جائے۔ اور وہ جو 1-2 سال کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے، اجازت لے کر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مستامن۔ کہ یہ کیا ہے؟ یہ امن لے کر آیا ہے، ہماری مرضی سے یہاں رہ رہا ہے، لیکن یہ مستقل نہیں رہے گا، 1-2 سال کے اندر وہ واپس چلا جائے۔ اس کو کہتے ہیں مستامن۔ پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی۔ ان دونوں کے علاوہ جو کافر نہ ذمی ہے نہ ہی مستامن ہے اس کو کہتے ہیں حربی۔ کیا کہتے ہیں؟ حربی۔ یہ 3 جو تعریفات ہیں ان کے احکامات الگ الگ ہیں۔ جو مستامن ہے یا جو ذمی ہے، جس سے ہم نے ٹیکس لیا، جس سے ہم نے معاہدہ کیا، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر، شریعت کے اندر حقوق رکھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، وہ ہمیں بینیفٹ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کا تحفظ کریں گے۔ جو نہ ٹیکس دے رہے ہیں نہ ہی 1-2 سال کے لیے آئے ہیں، وہ مستقل ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں اور ٹیکس بھی نہیں دے رہے، وہ نہ ذمی ہیں نہ مستامن، وہ کیا ہیں؟ وہ حربی ہیں، اور حربی کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ آگے تفصیل اس کے اوپر میں کروں گا۔ اب قرآن پاک کے اندر جو ذمی ہیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں، جہاد نہ کرنا، ان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دینا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی لڑائی نہیں کی۔ یعنی وہ کافر کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بھی ان سے لڑو۔ اس آیت سے فقہاء کرام نے ذمی کے حقوق رکھے کہ اللہ نے بھی اجازت دی کہ جب وہ تمہارے ساتھ لڑے نہیں اور تمہارے ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس دے کے رہنا چاہتے ہیں تو تمہیں بھی لڑنے کا حکم نہیں ہے۔
اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ ہمارے اسلام کا ایک حسن ہے کہ ہم کسی بھی کافر کے اوپر زبردستی اسلام نافذ نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں رہنا چاہتا ہے، اسلامی ملک میں رہنا چاہتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چلو بھی پہلے مسلمان ہو پھر رہو، نہیں، ہم کہیں گے اگر مسلمان نہیں ہوتے، اپنے مذہب پر رہنا چاہتے ہو تو ٹیکس دے کے رہو۔ بغیر ٹیکس دیے مفت میں رہنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صدیوں سے چلتا رہا، جبکہ دیگر ممالک میں ایسا کوئی بھی مذہب ان کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کے حقوق نہیں رکھتا۔ اب دیکھ لیں ہندوستان ہے، وہاں کے پنڈت جو ہیں وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر بنانے کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں۔ اکھنڈ بھارت جس کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں اور کامیابیاں ملتی ہیں ہندوؤں کو، وہ یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ پورا ہندوستان جو ہے دوبارہ ایک ہی مذہب کے اوپر لائیں گے، جو مذہب کیا ہے؟ ہندو مذہب ہے۔ اس کو اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ ووٹ پڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل شدت، کہ کسی بندے کو اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے نہ دینا۔ جو محمد علی جناح کی تقریر ہے، جس کو لے کر کئی سیکولر کہتے ہیں جی دیکھو جی اسلام کے نام پر پاکستان نہیں بنا، قائد اعظم نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق رہے، کوئی زبردستی نہیں، تو یہ سیکولرزم نہیں ہے۔ اسلام ہی اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اپنی خوشی سے اسلام قبول کرو، اور اگر تم خوشی سے اپنے مذہب میں رہنا چاہتے ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ زبردستی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو بندہ ذمہ ہو جائے گا اس کے وہی حقوق ہوں گے جو ایک مسلمان کے۔ کس کے ہوں گے؟ ذمہ کے ہوں گے، کہ جو بندہ ذمہ ہو گیا، ہمارا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ہم نے اس کو امن دے دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کے بھی حقوق جو ہوں گے وہ مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ مثلا ذمہ کی جان کا تحفظ ہوگا، ذمہ کی جان کا تحفظ ہوگا، کہ کوئی بھی مسلمان کسی ذمہ کافر کو قتل نہیں کر سکتا، نہ اس کو ایذا دے سکتا ہے، نہ اس کے اوپر ظلم کر سکتا ہے۔ کسی طریقے سے ایک مسلمان اس ذمہ کافر کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو کسی ذمہ کافر کو قتل کر دے، یعنی مسلمان جو ہے وہ کسی ذمہ کافر کو قتل کر دے، تو بطور قصاص اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ بطور قصاص اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا، کہ تم نے ایک ذمہ کافر کے جس کے ساتھ ریاست کا، اسلامی ملک کا ایک معاہدہ ہوا ہے، تم نے اس معاہدے کو توڑا ہے، جس سے اسلام کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، تو اس کو بھی بطور قصاص قتل کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جو کسی ذمہ قاتل، ذمہ کافر کا قتل کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے یہ حقوق جو ہیں وہ بیان کیے، کہ جو کسی ذمہ کافر کو قتل کرے بلا وجہ، تو یہ شخص بطور قصاص قتل بھی ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پہ سونگھی جاتی ہے۔ یعنی جنت اگر 40 سال کی مسافت پہ ہو تو 40 سال کی مسافت پہ ہی اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص کسی ذمہ کو قتل کرے، جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی
خوشبو بھی نہ سونگھے گا. یہ سختی فرمائی, یہ وعید ارشاد فرمائی تاکہ لوگ جو ہیں مسلمان اپنے ملک میں رہنے والے ذمی کافروں کو کہیں ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائیں, کہیں ان کو قتل نہ کریں, تاکہ مسلمانوں کا معیار پوری دنیا میں خراب نہ ہو. اسی طرح ان کے مال کے بارے میں بھی ہے کہ ان کا جو مال ہے اس کے اوپر قبضہ نہ کیا جائے, ان کا مال چرایا نہ جائے, ان کا مال دھوکے فریب سے نہ لیا جائے. اور یہ یاد رکھیں کہ دھوکہ جو فریب ہے نا, یہ کسی حربی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. یعنی دھوکہ فریب کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دہی سے, جس طرح ہمارے یہاں یورپ کے اندر رہنے والے کئی مسلمان جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ کہہ دیتے ہیں جی میں تو بے روزگار ہوں, مجھے نوکری نہیں مل رہی, حالانکہ وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں کی حکومت سے پیسے لے لیتے ہیں بے روزگاری کے نام پر. تو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے, جھوٹ ہے. تو جھوٹ اور دھوکہ اس قدر ناپسند ہے کہ مسلمان تو دور کی بات کسی حربی کافر سے بھی جائز نہیں, اور ذمی کافر سے بدرجہ اولا جائز نہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے. تو جو ذمی کافر ہوگا, جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا, جو ٹیکس دے کر ہمارے ملک میں رہ رہا ہے, اس کی جان کی بھی حفاظت ہمارے ذمے ہے. ہم ان کی جان کے اوپر بھی کوئی حملہ وغیرہ نہیں کریں گے, اور ہم اس کے مال کے اوپر بھی امین ہے کہ ہم اس کے مال کو چوری کر کر, ڈاکہ ڈال کر, یا کسی فریب کے ساتھ, کسی دھوکے کے ساتھ, کسی طریقے سے بھی نہیں لیں گے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, یہ اپنے عامل کو فرمایا کہ اگر کسی کافر کے پاس جزیہ نہ ہو, جزیہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا وہ ٹیکس ہوتا ہے جو اسلامی ملک میں رہنے کے لیے کافر دے, یہ جزیہ ہوتا ہے, اور یہ جزیہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے, یعنی حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جزیہ نہیں ہے, پیسہ دینے کے لیے ٹیکس نہیں ہے, تو وہ کیا کریں؟ ان کو کہا کہ ان کا سامان نہ بیچو, ان کے جانور نہ بیچو, بلکہ ان کو کسی اور طریقے سے اس سے پیسہ لو. ان کے مال کی حفاظت جو ہے وہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنا پیسہ لینے کے لیے ان کے جو جانور ہیں ان کو زبردستی نہیں لے سکتے. یہ ان کے مال کی حفاظت ہے. پھر آگے ان کے عزت کا بھی تحفظ ہے کہ ان کو ذلیل نہ کیا جائے, بے عزت نہ کیا جائے, ان کو گالی گلوچ نہ کی جائے, ان کی عزت خراب نہ کی جائے کسی طریقے سے, ان کو حقیر نہ ثابت کیا جائے اس انداز سے بھی جس طرح کہ مسلمان کی عزت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں مجھے ریسپیکٹ ملے. اسی طرح اسلام نے, یہ اسلام کا کس قدر حسن ہے کہ اپنے ملک میں وہ افراد جو مسلمان بھی نہیں, ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا کہ ان کو ذلیل نہ کرو, ان کی بے عزتی نہ کرو. یہ اسلام کا حسن ہے. ایسا حسن کسی اور مذہب میں ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نہ صرف جان بلکہ مال, اور مال کے بعد ان کی عزت کا بھی تحفظ جو ہے یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی عزتوں کی حفاظت کی جائے. پھر آگے عدالتی نظام کہ اسلام نے یہ کہا کہ جو ذمی تمہارے ملک میں رہ رہا ہے کافر ہے, جس طرح دیگر مسلمانوں کا نظام ہے ان کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں, اسی طرح اس کے ساتھ بھی کیا جائے. ایسا نہیں کہ اگر ایک مسلمان نے دوسرے ذمی کافر کا مال کھا لیا ہے یا اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے یا کوئی دیگر کوئی فراڈ کا کیس ہو گیا ہے, تو کورٹ یہ فیصلہ کرے چونکہ یہ کافر ہے اور تم مسلمان ہو لہٰذا تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے. ایسا نہیں, بلکہ کیا حکم دیا کہ چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے, انصاف جو ہے اس کو لازم رکھا جائے, انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے. یہ ہمارا اسلام کہتا ہے, یہ انگریزوں کا قانون بعد میں بنا ہے. یہ اسلام جو ہے اس سے بھی پہلے ہے, یہ اسلام ہی تو تھا.
اسلام کا انصاف والا قانون کی تو تھا کہ جب ایک منافق اور ایک یہودی کا اختلاف ہوا تو منافق نے کہا کہ یہودیوں کے فلاں بندے سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور یہودی کو پتا تھا کہ ہمارے بندے نے اگر فیصلہ کیا تو کیا کرے گا، وہ ناانصافی کرے گا. تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا دیں. منافق حالانکہ بظاہر کلمہ گو تھا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ حضور فیصلہ نہ کریں، اور وہ یہودی جو کافر تھا، اور وہ کیا کہتا تھا کہ حضور سے فیصلہ کروائیں، کیونکہ حضور کیا کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. اب حضور علیہ السلام نے جو بظاہر کلمہ گو تھا، حقیقت میں وہ منافق تھا، آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب وہ بعد میں یہودی جو تھا وہ مطمئن ہو گیا. منافق نے کہا نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. اس نے کہا نہیں، عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو وہ حضرت عمر فاروق کے پاس چلے گئے فیصلہ کروانے کے لیے. تو جب اپنا مسئلہ پیش کیا تو یہودی نے کہا کہ حضور پہلے یہ سن لیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے، حضور نے فیصلہ کر دیا ہے. اس نے کہا ہاں حضور علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھہر جو، میں تیرا بھی فیصلہ کرتا ہوں. تلوار لا کر اس کی گردن اڑا دی اور کہا جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ میرے نزدیک یہ ہے. یہ ہے اسلام کا عدل انصاف کا ایک حسن کہ اسلام ان کافروں کے لیے بھی وہ برابری کا سلوک کرتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک میں بطور ذمہ کے رہ رہے ہوں. اب اگلا پوائنٹ ہے مذہبی آزادی. یہ خاص طور پر سمجھنے والا ٹاپک ہے، اور اسی کے اندر اس دور میں سب سے زیادہ ہیرا پھیری کی جا رہی ہے. حدیثوں کو غلط معنی میں پیش کر کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو روایتوں سے ثابت ہے، وہ یہ ہے جو قرآن میں بھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، ٹیکس دے کر بطور ذمہ کے رہ رہا ہے، اس کے لیے آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، اپنے مذہب کے مطابق جو اس کے لیے حلال ہے وہ کھائے، جو اس کے نزدیک حرام ہے وہ نہ کھائے. جیسے اگر کوئی ہندو ہمارے ملک میں رہ رہا ہے اور وہ گائے نہیں کھاتا تو ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم زبردستی اس کو گائے کھلائیں. اگر کوئی عیسائی ہمارے ملک میں رہ رہا ہے اور وہ شراب پیتا ہے، ہمارے نزدیک یہ حرام ہے، ہم زبردستی اس کو شراب سے نہیں روکیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ احکام ہیں جو بیان نہیں کیے جاتے، اور وہ یہ ہے کہ جو کافر ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، جو عبادت گاہیں ان کی پہلے سے موجود ہیں، صرف انہی عبادت گاہ تک ان کو موقوف رکھا جائے گا. مزید ان کو نئی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. ان کو سر عام اپنے جلوس، اپنے مذہبی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ مسئلے کوئی نہیں بیان کرتا، بقیہ سارے ہی کرتے ہیں. یہاں آ کر ڈنڈی مارنی ہوتی ہے، کافروں کے نظروں میں اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا مولوی اور بڑا سیاستدان شو کرنا ہوتا ہے، اور بڑا لبرل سیکولر اینکر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ مسائل نہیں بیان کرتے، بلکہ اس کے اگینسٹ ہے. ان کے لیے عالی شان قسم کی عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں، مسجدوں کو شہید کر کر کہیں مندر بنائے جاتے ہیں، کہیں گرجے بنائے جاتے ہیں، اور آواز کیا ہوتی ہے، یہ اقلیتوں کے حقوق. ارے بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے اسلام میں کہ تم بتوں کی پوجا کے لیے عبادت خانے بناؤ، تم بت پرستی کو پروموٹ کرو؟ اسلام تو بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اب دیکھیں
خانہ کعبہ کو جب فتح کیا اس کے اندر کیا تھے؟ کافروں کے بت تھے. آقا علیہ السلام نے اس کو ختم کیا یا نہیں کیا؟ اگر اسلام جو ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اسلام اگر بت پرستی کے خاتمہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ ہر کافر کو کہتا جی ٹھیک ہے جی میں بھی تیرے نہ آ رہا، تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا علیہ السلام نے وہ خانہ کعبہ سے بت کیوں ختم کیے؟ ایک اعتراض ہے الٹا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہر کافر کے حقوق ہے. تو اس وقت کئی مشرک ابھی بھی مکہ میں رہتے تھے. تو ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ شروع سے ہی خالصتاً بغیر بتوں کے صرف رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا. بت پرستی اس کے اندر بعد میں ایجاد ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ مسجدوں کو ہی مندر بنا لو یا نئے مسلمانوں کے اندر عبادت گاہیں گرجے بنا لو اور یہ دلیل دو کہ جی اسلام جو ہے یہ اجازت دیتا ہے اور مسلمانوں کا ٹیکس کا مال، مسلمانوں کے اوپر جو لوٹ کی ہے، جو مسلمانوں کے اوپر ٹیکس ڈالے ہیں، اس کا مال کافروں کے اوپر خرچ کرو. یہ کہاں کی اجازت ہے؟ ان کی عبادت گاہیں بناؤ، کروڑوں روپے لگا کر سکھوں کے گردوارے بنا دو، اربوں روپے لگا دو، اور جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کو شہید کر دو. یہ کہہ کہ جی رستے بنی ہے، نہیں جی نہیں یہ صحیح نہیں بنی ہوئی، غیر قانونی بنی ہوئی ہے. تو کئی چیزیں غیر قانونی ہیں، ان کو تو نہیں گرایا جاتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسرے ممالک کے کافروں کے سامنے اپنے آپ کو شو کروانا کہ ہم آپ ہی کے خیر خواہ ہیں، ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں. یہ سیکولر لبرل لوگ جو ہوتے ہیں یہ چندوں کے لیے، چند اپنی این جی اوز چلانے کے لیے اسلامی احکام کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اور ان کے ساتھ سیکولر مولوی بھی مل جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں. وہ آیتیں، وہ حدیثیں جو ذمیوں کے بارے میں ہیں ان کو اٹھا کر حربی کافروں کے اوپر بھی فٹ کر دیتے ہیں اور یہ شو کرواتے ہیں کہ ہر کافر کے حقوق ہیں، حالانکہ ہر کافر کے حقوق نہیں ہیں. اگر ہر کافر کے وہی حقوق ہو جو ذمی کے ہیں، وہ پھر تو جہاد کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے، پھر تو جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. قرآن کی آیتوں کا مزید جو آیتیں نازل ہوئیں ان کا پھر کیا محمل ہوگا؟ جو احادیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی مولوی جہاد کو ختم نہیں کر سکتا. یہ حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام. اگر ہر کافر کے وہی حقوق ہوں جو ذمیوں کے ہیں تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں کہ جو جہاں مرضی رہ رہا ہے کافر اس کو یہی کہا جائے کہ جی تو بھی ساڈے مسلمان وہاں کوئی تیرے حقوق نے. یہ سارا جو ہے وہ غلط لوگوں کو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. جو کتابوں کے اندر مسائل ہیں، جو حقوق بیان ہوئے ہیں، وہ کن کے ہوئے ہیں؟ ذمیوں کے ہوئے ہیں. ذمی کون ہوتا ہے؟ جو مسلمانوں کے ملک میں جزیہ دے کر رہے، ٹیکس دے کے رہے. کون سا ٹیکس؟ کافر ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ملک میں رہنے کا ٹیکس. اور یہ اس دور میں کسی بھی ملک میں نہیں دیا جاتا. لہٰذا وہ جو روایتیں ہیں، وہ جو احکام ہیں جو ذمیوں کے بارے میں ہیں، ان کو اس موجودہ دور کے حربی کافروں کے اوپر فٹ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. جو کہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ یہی لگا ہوا ہے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے مولوی صاحب کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں اور وہ یہی حدیثیں پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ حدیثیں کسی اور کے بارے میں ہیں، ان کو کسی اور کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے. پھر آگے جو ذمی ہوگا جس کے حقوق میں بیان کر رہا ہوں، اس کے متعلق یہ بھی حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر کسی بڑی پوسٹ کے اوپر نہیں لگ سکتا. یعنی کوئی وزیر بن جائے، کوئی بادشاہ بن جائے، کوئی ایسی پوسٹ کے اوپر بن جائے کہ اس کے ہاتھ کے اندر ملک کا نظام آ جائے، ایسی پوسٹ اس کو نہیں دی جا سکتی. یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خاص مشیر ایک عیسائی کو رکھ لیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا
کہ تم نے ایک عیسائی، ایک کافر کو اپنا خاص مشیر رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا ہے، تم نے اس کو پکڑ کر مسلمانوں کے اوپر حاکم بنا کے رکھ دیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے آگے سے خط میں جواب دیا کہ حضور وہ بڑا قابل آدمی ہے اور مجھے اس کی کیا ہے، ضرورت ہے، جس طرح ہماری ضرورتیں نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے، نہیں یا مجبوری ہے، ہم کی کریے، ہم نے پکڑ کر کافروں کو بھی بڑے بڑے عہدے دے دیے کہ جو جی بڑے حقوق نے کافراں دے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب میں کیا کہا کہ مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے، وہ بہت قابل ہے۔ قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے جواب میں پتہ کیا لکھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ سمجھو کہ وہ کافر مر گئے۔ کیا فرمایا؟ سمجھو کہ وہ مر گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آج وہ شخص مر جائے تو تم کیا گورنری چھوڑ دو گے؟ تم کیا سرداری چھوڑ دو گے؟ کیا کرو گے؟ کوئی نہ کوئی حل نکالو گے، کسی اور کو ہائر کرو گے۔ تو سمجھو کہ جو کل مرنا تھا وہ آج مر گیا ہے، لہٰذا کسی اور کو ہائر کرو، کسی اور کو اس عہدے کے اوپر رکھو۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ عذر حضرت عمر فاروق نے قبول نہیں کیا کہ جس طرح جتنا مرضی بندہ قابل ہو، وہ مر جائے تو بندہ بعد میں مجبوراً کوئی نہ کوئی تو اس کا آلٹرنیٹ نکالتا ہی ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو ابھی نکال لے، اس کو سرداری نہ دے۔ یہ ہے اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم کہ جس کافر کے حقوق ہیں، ذمی کے حقوق ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قادیانی ہمارا وزیر بن جائے، وہ کافر جو ہے وہ ہمارا پتہ نہیں بڑے سے بڑا افسر بن کر اور وہ قادیانیوں کے لیے راہیں ہموار کرے، جس طرح کہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی بد مذہب آ کر بڑی سطح پر بیٹھ کر اپنے مذہب کو پروموٹ کرے، جس طرح کہ ہوتا ہے۔ وہ عیسائی آ کر، وہ یہودی آ کر بڑی سطح کے اوپر بیٹھ کر اپنے مذہب کے لیے مسلمانوں کے عقیدوں کا، مسلمانوں کے نظریات کا گلا گھونٹ دے، جس طرح کہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں ذمیوں کے حقوق بیان کیے کہ کافر ہونے کے باوجود ان کے یہ حقوق ہیں، ان کی جان کا حقوق ہے، ان کے مال کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے گا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ ان کو نئی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں، ان کو سرے عام روڈوں کے اوپر اپنے مذہبی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ان کے مذہب میں اپنی جہالت کی وجہ سے جانا شروع ہو جائیں، کہیں یہ بڑی سطح کے اوپر افسر لا کر، وزیر لا کر اپنے مذہب کو پروموٹ کرنا شروع نہ کر دیں۔ اس لیے کیا کیا؟ شریعت نے ان کو بڑی سطح کے اوپر افسر بنانے سے منع کر دیا۔ میں آج ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ سریانی زبان کے اندر خط لکھتے ہیں۔ سریانی زبان ایک خاص زبان تھی، اور ایک قول کے مطابق جو انجیل تھی یہ بھی سریانی زبان میں نازل ہوئی، بڑی پرانی زبان ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہاں کے یہودی کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس لیے حضرت زید بن ثابت ان سے کہا کہ تم جو ہے یہ زبان سیکھو، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سریانی زبان سیکھی، اور اس کے اندر پھر آقا علیہ السلام یہودیوں کو نیکی کی دعوت کے لیے خط دیتے تھے، یا یہودیوں کی طرف سے کوئی خط آتا تھا تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ترجمان بنایا وہ اپنے صحابی کو بنایا۔ کس وجہ سے؟ کہ میں یہودی کو اگر بناؤں گا تو یہودی کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خط میں کچھ کا کچھ لکھ کر بھیج دے، اس لیے حالانکہ یہودی مدینے میں موجود تھے لیکن آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ صحابی سے کہا کہ تم یہ زبان سیکھو، اور ان سے دین کا کام لیا، یہودی سے یہ کام نہیں لیا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔
کہ ہم اسلام کے معاملے میں جہاں اسلام کو کسی چیز کا ڈر تھا کہ یار یہ کافر جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بڑی سطح کے اوپر بیٹھ کر یہ مسلمانوں کے لیے کوئی عجیب و غریب قسم کے قوانین بنا سکتا ہے، اسلام نے وہ سارے راستے بند کر دیے۔ اسلام نے ہمیشہ کیا کیا کہ جہاں جہاں کمپرومائز ہو سکتا ہے وہاں کافروں کے حقوق بیان کر دیے، اور جہاں اسلام کو الٹا خطرہ ہے اس کے اوپر کیا کیا، وہ سختی کر دی۔ شریعت نے ذمیوں کے حقوق بیان کیے، یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی ذمی کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، کل قیامت والے دن میں اس ذمی کی طرف سے اس مسلمان کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ مشہور حدیث پاک، یعنی اس قدر آقا علیہ السلام نے سختی فرمائی، اور جو کسی ذمی کافر کو قتل کر دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ یہ ہے اصل تعلیمات۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذمی کافر سب مکس ہوئے ہوئے ہیں، نہ لوگوں کو حربی کافر بتاتے ہیں کون ہے، نہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ذمی کافر کون ہے، نہ یہ بتاتے ہیں کہ مستعمل کون ہے، بس سارے کافروں کے ایک جیسے ہی حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے جی بس کافروں کے بھی بڑے حقوق ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ بھی نہ کہو، یہ چاہے تمہارے نبی کے بارے میں معاذ اللہ گستاخیاں کریں، جو مرضی کریں، ان کے حقوق سب سے اوپر ہو گئے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو سارا میڈیا مل کر مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ جناوالا کے مسئلے میں واضح ویڈیو موجود ہے کہ قرآن کے اوپر اس نے گندی زبان لکھی، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، یہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود ہمارا میڈیا کیا کہتا ہے کہ مذہبی گستاخی کے الزام میں، الزام تو وہ ہوتا ہے کہ جو ثابت نہ ہو، اور جو ثابت ہو جائے اس کو الزام کہنا تو ویسے ہی درست نہیں۔ لیکن جس نے کی ہے، اب یہ کیوں ہوتا ہے، یہ بعض دفعہ باہر کے ملک سے پیسے لے کر گستاخی کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو بے حس کیا جائے، یا کوئی اپنا ذاتی مفاد کرنے کے لیے کہ جس نے یہاں سے باہر کے ملک میں ویزا لینا ہو، باہر کے ملک میں جا کر کوئی عیش کرنی ہو، وہ یہاں گستاخی کرتا ہے اور گستاخی کر کر بھاگ جاتا ہے۔ پیچھے سے جب شور شرابہ ہوتا ہے تو وہ پھر باہر کے ملک میں رابطہ کرتا ہے، جی میں تنہا ہوں، میں دیکھو جی تمہارے مذہب کا، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے مذہب والے بلا لیں گے، اور وہ اس کو بلا لیتے ہیں، وہ گستاخی کر کر نکل جاتا ہے، اور جس نے اس گستاخی کے بدلے میں احتجاج کیا جاتا ہے وہ اندر ہو جاتے ہیں۔ اب کئی مرتبہ جو ہوتا ہے وہ توڑ پھوڑ کرنے والے بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں، یا خاص قسم کے کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، وہ سارا مدعا بھی مذہبی لوگوں کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ تم لوگوں نے، یہ مولویوں نے شدت پسندی کی۔ اب ایک ہی تیر کے ساتھ کتنے شکار ہو جاتے ہیں، مذہبی طبقہ بھی بدنام ہوا، اسلام بھی بدنام ہوا، اور وہ شخص جس نے گستاخی کی اس نے معاذ اللہ گستاخی کر کر پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت کو بتایا کہ یہ ہے کہ ان کے نبی کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، ان کے قرآن کو بھی جلایا ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے، پھر بھی یہ بندے مجھے نہیں پکڑا، جنہوں نے احتجاج کیا ان کو پکڑ لیے۔ ہوتا یہی ہے ہمارے یہاں، یعنی میڈیا اس طرح یک طرفہ کارروائی کرتا ہے دین کے معاملے میں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہو، پوری دنیا میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہو، اس کے اوپر بھی کوئی بھی نہیں بولتا کہ یار یہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں بتایا گا۔ کافروں کے ساتھ کچھ ہو جائے وہ سارے ہی شروع ہو جائیں گے، یہ کافروں کے کوک، اور وہ ساری حدیثیں، وہ ساری باتیں وہ 2 نمبر مولوی بھی بیان شروع کر دیں گے جو کن کے بارے میں ہے، ذمیوں کے بارے میں ہے، لیکن وہ اس کو پھر غلط رنگ میں پیش کر کر اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا مولوی ثابت کرتے ہیں کہ جی مجھے بڑی علم ہے، اور یہ بقیہ سارے مولوی جاہل ہیں، شدت پسند ہیں، ان کو تو حدیثوں کا ہی نہیں پتہ، ان کو تو اسلامی تعلیمات ہی نہیں پتہ۔ یہ کیا سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ سارا سلسلہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں پتہ کہ ذمی کافر کون ہوتا ہے، حربی کافر کیا ہوتا ہے، ذمی کافر کے حقوق کیا ہیں، حربیوں کے کیا حقوق ہیں، جہاد کن کے ساتھ ہے کن کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی جو جس طرح خبر سناتا ہے، جس طرح کہانی بناتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یار زیادتی ہوئی ہے۔ اور ہماری جو عوام ہے نا،
اس کی سوچ اب اس طرح ہو چکی ہے کہ جرا بندہ مار کھا رہا ہوئے نا اس کی ویڈیو بنا لو، سارے کہیں گے کہ یار اندلا زیادتی ہوئی، جو مار کھا رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ یار انہوں مار پیندی کیوں پئی سی، پاویں ہوندا ہی وہ چتر کھانا والا، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ ذہن میں یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو مار کھا رہا ہے نا وہ مظلوم ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے وہ مظلوم ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی اتنا بڑا بلنڈر مارا ہو، اتنا زیادہ کوئی چوری کی ہو، کسی کو قتل کر کر بھاگ رہا ہو، اس لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، کوئی ڈاکو ہے اس کی پھینٹی لا کر رہی ہے، یہ کسی نے نہیں سوچنا۔ بس جو مار کھا رہا ہے میڈیا نے کہنا یہی مظلوم ہے۔ لہٰذا جس نے گستاخی کی، جس نے قرآن کی بے حرمتی کی، حضور کی شان میں گستاخی کی، وہ بھاگ گیا، اور جنہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج میں اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی جس کی ہم اجازت نہیں دیتے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کوئی بالفرض اگر کسی نے کر دی، کوئی شرارتی تھا جس نے کر دی، اس کی وجہ سے اس گستاخ کو پروٹوکول دے دینا اور سارے مذہبی طبقے کو رگڑ دینا اور سارے مولویوں کو پرچے کاٹ کر اس کو جیلوں میں ڈال دینا، یہ کہاں کی بات؟ اصل حقائق تک پہنچنا چاہیے جو کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے اپنے اسلام کا بھی حقیقی طور پر ہم دفاع نہیں کر سکتے، اگرچہ ہم افسر ہیں، اگرچہ ہم بڑے لیول کے لیڈر ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے ساتھ کوئی جو ہے نا، ہمیں اپنا ذاتی مفاد چاہیے، اپنے نمبر چاہیے، اپنی سیاست چاہیے، اپنا جو ہے وہ چاہیے، ہمیں نہیں کوئی غرض کہ جس کو مرضی جو مرضی ہوتا رہے، کہ وہ اسلام کہ جس کے بارے میں حضرت امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص حضور کی شان میں گستاخی کرے تو آپ نے فرمایا کہ وہ واجب القتل ہے، مرتد ہے، تو فرمایا کہ اگر اس سے بدلہ نہ لیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، تو فرمایا پھر ساری امت مر جائے، کہ اپنے نبی کے بارے میں وہ کچھ کر نہیں سکے۔ اور حقیقت بات ہے ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اپنے اسلام کا بھی دفاع نہیں کر سکتے، ہم اپنے حقوق کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے۔ ہمارے ملک کے اندر جو مرضی کافر گستاخی کر کر، جو مرضی کر کر آرام سے باہر کے ملک میں چلا جاتا ہے، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو سزا دے دی جاتی ہے کہ جی انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، اور قانون جو کرتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، قانون کے لوگ جتنے مطمئن ہیں، کیا جن کا بھی گھر میں کوئی قتل ہو جائے وہ سارے قاتل سے بدلہ نہیں لیتے؟ کیا یہ کہتے ہیں جی بس قانون ہی سزا دے گا؟ کتنے گاؤں، کتنے جگہیں ایسی ہیں جہاں خود قتل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھٹا قانون نے کہا کچھ کرنا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہم اس کی اجازت نہیں دے، لیکن جہاں قانون بھی حقیقی طور پر دینی معاملات میں انصاف نہ کرنا ثابت ہو جائے، اور ریٹائر جج بعد میں کہتے رہے جی ہم سے تو مجبوراً یہ فیصلہ کروایا گیا، ٹھیک ہے، ان قانون سے پھر عوام جو ہوتی ہے وہ اعتماد نہیں کرتی۔ لہٰذا صرف اتنی بات ہے سمجھانے کا جو سارا موضوع تھا کہ ہر کافر کے حقوق نہیں ہیں، ان کافروں کے حقوق ہیں جو مسلمانوں کے اندر ٹیکس دے کر رہتے ہوں، اور ٹیکس کس چیز کا؟ مسلمانوں کے اندر بطور کافر رہنے کا ٹیکس، جو کہ آج اس دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں دے رہا۔ لہٰذا جتنی حدیثیں کافروں کے حقوق میں بارے میں اس دور میں بیان کی جاتی ہیں ان کا محمل وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ بس یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ایسے ہی خواہ خواہ ہر کافر کے حقوق بیان کرنا شروع ہو جانا، اور ان کے لیے گرجے بنا دینا، مندر بنا دینا، اور یہ کہنا چاہیے اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں، یہ بات غلط ہے۔ حقوق کس کے ہیں؟ ذمیوں کے ہیں، کافروں کا کوئی حقوق نہیں۔ ہاں، اس کافر ملک میں جو بھی کافر رہ رہا ہو ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ کب ہمارے یہاں کئی چوڑے آتے ہیں، مسجدوں کی صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کون سا ان کو جانوں مار دیتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر، یہ چوڑا جو ہے یہ مسلمانوں کے برابر ہے، اس کے بھی وہی حقوق سے کیا مراد ہے کہ جو میں نے سارے حقوق بیان کیے، جان مال دیگر معاملات میں، کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کو ذلیل بھی نہیں کرنا، اس کو گالی بھی نہیں نکالنی، یہ حقوق ہر کافر کے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کہہ دیں جی مار دو سارے کافر، ہم تو یہ کہتے ہی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیثیں ہیں وہ ہر ایک کافر کے بارے میں نہیں، اس لیے اس طور پر غلط لوگوں کو شریعت کے بارے میں رہنمائی نہ کی جائے، یہ بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ خدا را
اسلام کی بھی خیر خواہی سوچنی چاہیے، اپنے قرآن اپنے نبی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پچھلے جمعے بھی ایک اعلان کیا